السلام علیکم. ہمارے ساتھ اس وعلیکم وقت السلام۔ ہمارے اس ادارے کے بہت ایکٹیو رکن اور یہ طالب علم بھی رہ چکے ہیں، استاد بھی ہیں کئی کلاسز کے، عربی گرامر، مفاہیم، قرآن کریم کی کلاس، اور بہت کی پرسنالٹی ہیں ہمارے ادارے کی. کمپیئرنگ بھی پروگرام کی یہ کرتے ہیں ہمارے. تو بلا جو ہے وہ تعطل کے اب ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم عروج بھائی سے یہ سوال کریں گے کہ آپ بتائیں کہ آپ کو تقریباً کتنے سال ہو چکے ہیں اس ادارے کے ساتھ منسلک ہوئے ہوئے؟ تقریباً آپ سمجھ لیں 7 سال۔ ماشاء اللہ. اور اس عرصے میں جو ہے وہ جب آپ نے اس کو فرسٹ ٹائم جوائن کیا تھا تو آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ کیا ارادہ لے کر آئے تھے آپ کہ آپ کہ اس صرف سیکھیں گے چلے جائیں گے 2-3 کورس کر کے، یا آپ کی نیت تھی کہ آپ انشاءاللہ اس میں آگے بڑھتے رہیں گے؟ اچھا دیکھیں، میں اگر آپ سے سچ کہوں تو یہ ہے کہ قرآن سیکھنا جو ہے وہ میرے بکٹ لسٹ میں نہیں تھا، یعنی میرے پلان میں نہیں تھا۔ میری وائف نے جو ہے وہ مجھے جب مفاہیم القرآن کا کورس ہوا تھا تو انہوں نے بیسکلی مجھے انسسٹ کیا تھا کہ میں وہاں جا کے جوائن کروں۔ تو انیشلی جو مجھے پتہ تھا کہ میں 4-5 کلاسز کے بعد بھاگ جاؤں گا، لیکن ہوا یہ کہ 7 سال سے اب تک جو ہے وہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ قرآن کی کشش جو ہے وہ ایسی تھی کہ میں پھر پیچھے نہیں ہٹ پایا۔ قرآن نے پھر اپنی کشش میں جو ہے نا وہ ہمیں کھینچ لیا اپنی طرف۔ تو یہ تھا معاملہ، یعنی اتفاقاً شروع ہوا، لیکن یہ ہے کہ اب الحمدللہ اب قرآن سے جو ہے نا وہ ایک طریقے کا کہ ایک دوستی سی جو ہے وہ ہو گئی ہے، تو اب یہ اب زندگی کا حصہ ہے۔ بہت زبردست. جب آپ نے یہ 3 کورسز مفاہیم کے کر لیے، پھر اس کے بعد آپ نے اس کورس کو کیوں نہیں چھوڑا؟ پھر اس کے بعد آپ نے کیا ایسا کنٹینیو کیا کہ جس سے آپ کا انٹرسٹ باقی رہا اور آپ آگے بڑھتے رہے؟ اچھا، 3 کتابیں جو ہم نے کمپلیٹ کی تھی یہ مفاہیم القرآن کی، تو اس کے بعد پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ایک طرح کی فاؤنڈیشن ہے، اور اس کے آگے بہت بڑا ایک میدان ہے جو کہ جس پہ کام کیا جا سکتا ہے، جس کو عبور کرنا یا جس کو حاصل کرنا جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے مزید ہمارے جو استاد تقی صابری ہیں ان سے مزید ایڈوانس جو گرامر ہے اس کی کلاسز لیں، پھر میں نے آن لائن بہت ساری لیں، اہل سنت کے بہت سارا کانٹینٹ ہے، میں نے اس سے استفادہ کیا۔ تو پھر وہ ایک طریقے کی ایک جستجو جو ہے وہ پیدا ہو گئی۔ اس جستجو کے پیدا ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ مختلف چیزیں پڑھیں، پھر شوق ہوا، پھر تقی صابری نے جو ہمارے استاد ہیں، استاد تقی صابری، انہوں نے پھر حوصلہ افزائی کی، تو پھر تھوڑا تھوڑا پڑھانا بھی شروع کر دیا۔ تو یہ سلسلہ ہے، اور آج بھی ایسا ہی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو چیزیں سیکھ لی ہوتی ہیں وہ ہم دوسروں کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت زبردست. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ آن لائن کلاسز میں بھی کافی ایکٹیو ہوتے ہیں. ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا کہ وہ کیسے آپ مینیج کر رہے ہیں؟ اصل میں تو آن لائن کلاسز کا بھی جو یعنی کہ شروعات تھی وہ اتفاق کہہ لیجئے یا حالات کہہ لیجئے کہ جب ہم لوگوں نے کلاسز سٹارٹ کی تھیں تو اس کے فوراً بعد کووڈ آ گیا تھا، اور کووڈ کی وجہ سے بہت ساری سرگرمیاں جو تھیں وہ محدود ہو گئی تھیں، لیکن ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ جو قرآن کی جو ہماری سرگرمی ہے وہ جاری رہے۔ تو اس کو جاری رکھنے کے لیے پھر ہم نے آن لائن کلاسز کا ہم نے اس کا انعقاد کیا۔ تو اس کے بعد سے آن ورڈ جو ہے وہ آن لائن کلاسز ہماری چل رہی ہیں، تو یہ والا معاملہ ہے۔ بہترین. آپ اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ جو افراد اس کلاس کو جوائن کرنا چاہتے ہوں تو اس کے لیے کیا طریقہ کار رکھا گیا ہے کہ وہ کیسے اپروچ کر سکتے ہیں آن لائن کلاسز یا جو آن پریمیسز کلاسز ہے ان میں آنے کے لیے؟ اچھا، اس میں ہم نے ابھی یہ کیا ہے کہ جو کراچی کے جو ہمارے ایسی آبادیاں جس میں ہمارا نفوس ہے، جیسے جعفر طیار، انچولی، محمدی ڈیرہ، گلستان سوسائٹی، اور اس کے علاوہ بھی شہر کے مختلف مقامات پہ ہماری کلاسز کا انعقاد ہوتا ہے۔ تو یہ حضوری کلاسز ہیں، یعنی کہ یہ فزیکل کلاسز ہوتی ہیں یہاں پر، تو اور اس کے لیے رجسٹریشن ہوتی ہے۔ جیسے ابھی جعفر طیار میں جو ہے وہ ہمارا ایک نیا سیشن اسٹارٹ ہونے والا ہے، تو اس کے لیے اشتہار چلائے جاتے ہیں اور مختلف گروپس پہ اس کو بھیجا جاتا ہے، اور پھر وہ ان کے رجسٹریشن کی بنیاد پر پھر کلاسز رکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح آن لائن کا بھی یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ براہ راست یعنی فزیکل کلاسز نہیں لے سکتے،
ان کے لیے آن لائن کلاسز کا جو ہے وہ انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے کلاسز لے سکے. جیسے فار ایگزامپل لاہور, فیصل آباد, اسلام آباد یا ایون پاکستان سے باہر بھی جو لوگ اس کورس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ آن لائن کلاسز کے ذریعے جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں. زبردست. آخر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ اتنے عرصے سے آپ ایکٹیولی اس کورس کے ساتھ منسلک ہیں, پڑھا بھی ہے, تو کچھ ایسے ٹپس اینڈ ٹرکس اپنے ایکسپیرینس سے آپ دوسروں کے لیے شیئر کرنا چاہیں اس کو فالو کر کے وہ اس میں اپنا انٹرسٹ بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں اور زیادہ پروڈکٹیو ہو کر اس کورس کو پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, اس میں نا اگر میں ایک مثال کے ذریعے یہ بات کرنا چاہوں, جیسا میں اپنی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ جب ہم 9th میٹرک میں آئے تو اس وقت سائنس کے جو مضامین تھے اس میں جو اچھی کتابیں تھیں وہ انگریزی میں تھیں. تو ہمیں انگریزی اس وقت اتنی اچھی نہیں آتی تھی, تو ہم نے کیا کہ ہم نے انگریزی سیکھی تاکہ ہم ان مضامین کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں, ان کے مطالب کو سمجھ سکیں. تو قرآن کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہے, یعنی کہ اگر آپ ایک ایسی کتاب پڑھ رہے ہیں کہ جس کے پڑھنے کے بعد اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, وہ صحیح ہے کہ قرآن کا پڑھنا جو ہے وہ عبادت ہے, اس کا پڑھنا ثواب ہے, لیکن قرآن جس یعنی کہ مقصد کے لیے آیا ہے کہ تاکہ ہم اس پہ تدبر کر سکیں, اس پہ غور و فکر کر سکیں, تو اس یعنی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم عربی زبان کو سیکھیں. تو یعنی کہ اگر آپ قرآن واقعی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو عربی زبان سیکھنی پڑے گی. تو اچھا, اس کی ایک اور اسی مثال کو میں اگر آگے بڑھاؤں تو کہ جس طرح ہم اپنے سائنسی مضامین کے لیے ہم مختلف ٹیوشنز دیتے تھے, کیمسٹری کی ٹیوشن الگ اور فزکس کی الگ اور میتھمیٹکس کی الگ, تو ہم اس کو ہمارے ذہن میں اس کی اہمیت زیادہ ہے تو ہم اس پہ پیسے بھی خرچ کرتے ہیں اور ٹائم بھی خرچ کرتے ہیں. قرآن کے آگے ہماری اہمیت نہیں ہے اتنی, تو اس لیے ہم اس کو صرف نظر کرتے ہیں اس سے. اچھا, تو یہ اہمیت کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو لوگ اگنور کر دیتے ہیں. آپ بتائیے کہ آپ نے جب اس کو اہمیت دی اور اس جرنی میں ساتھ رہے اتنے عرصے تک ماشاءاللہ, تو کوئی ایک بہت بڑا چینج جو آپ نے قرآن کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اپنی زندگی میں دیکھا ہو, آپ نے محسوس کیا ہو کہ قرآن نے مجھے میری اس چیز کو مکمل تبدیل کر دیا ہے, وہ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ دیکھیے, قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو قرآن کے بہت سارے, قرآن کی زیادہ تر آیات محکم آیات ہیں, تو اس میں بہت سارے جو ہے نا وہ احکامات اور بہت سارے جو قرآن کے مطالب ہیں وہ بہت واضح ہوتے ہیں. تو آپ کو وہ مطالب جو ہیں وہ اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور ان کو سامنے رکھ کے آپ اپنی زندگی کا جو ہے نا وہ لائے عمل طے کر سکتے ہیں. بہترین. یہ ہمارے ساتھ عروج بھائی تھے, اور میں بتایا چلوں کہ یہ نہ صرف قرآن کو وقت دیتے ہیں, قرآن کے طالب علم ہیں, بلکہ یہ ماشاءاللہ ایک پروفیشنل بھی ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ ادارہ ترویج سوز خوانی کے ساتھ منسلک ہیں اور باقاعدہ یہ سوز خوانی بھی کرتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کیسے جو ہے وہ اپنی اتنی ساری مصروفیات کے ساتھ ساتھ قرآن کو بھی لے کے چل رہے ہوتے ہیں, کیسے مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں, انگریزی میں کہاوت ہے کہ وین دیر از اے ول دیر از اے وے. تو جب آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو کرتے ہیں. تو یہ والی بات ہے کہ جب آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں, جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کوئی نہ کوئی راہ, کوئی نہ کوئی وقت آپ نکال ہی لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ نے اپنی پرائرٹیز کے اندر قرآن کو سیکھنے کو رکھا ہوا ہے. بہت شکریہ آپ کا عروج بھائی, آپ سے بات کر کے اچھا لگا. انشاءاللہ پھر ملاقات رہے گی. جزاک اللہ.